سوال آپ کے پنجابی کے حوالے سے، آپ نے ویسے تو آپ کے اکثر ناولوں میں جو پنجاب ہے نظر آتا ہے، لسانی طور پر بھی، موضوعات کے اعتبار سے بھی، اور پنجابی میں آپ نے 2 ناول بھی لکھے ہیں، پکھیرو اور خاص طور پر بھگت سنگھ کا۔ تو میں چاہوں گا بھگت سنگھ کا جو ناول، بھگت سنگھ پہ جو آپ نے لکھا میں بنا دلی دے کنگرے، تو اس کے بارے میں کچھ دیکھنا۔ اب کل مجھے اسامہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے کتنی کتابیں لکھی، تو میں نے کہا میں اس عرب شیخ کی طرح ہوں جو بچے پیدا کرتا چلا جاتا ہے اور اس کی تعداد اس کو یاد نہیں رہتی۔ تو اس میں 2 یہ ناول پنجابی کے بھی ہیں، بلکہ پکھیرو آج سے 40-45 سال پہلے لکھا تھا، وہاں بھی گرمکھی میں انہوں نے کیا، اور گرو نانک دیو یونیورسٹی میں وہ عرصہ دراز سلیبس کے طور پہ رہا، اور میں مذاق سے کہتا تھا کہ یہ جو سکھ ہیں یہ میری پنجابی پڑھ کے تو ایم اے کرتے ہیں۔ یہ جو ناول ہے میں پناہ دلی دے کنگرے، یہ بھگت سنگھ کی ہے۔ میں بھگت سنگھ کی حویلی پہ گیا اور اس کا مطالعہ کیا، اور اتنا میں اس کے کردار سے متاثر ہوا، ہی واز سچ اے گریٹ پرسن۔ اور مائنڈ یو تب کوئی پاکستان موومنٹ نہیں تھی، مشترکہ جدوجہد تھی انگریز کے خلاف۔ چنانچہ بھگت سنگھ کی میں اب تفصیل نہیں بتانا چاہتا، تو لاہور میں ہی سارا کچھ ہوا، اور اوورآل آئی فیل کہ بھگت سنگھ اگر وہ قربانیاں نہ دیتا، وہ اسٹرگل نہ کرتی، مائنڈ یو یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، بھگت سنگھ کے کیس کے دوران اسمبلی میں، جو اس وقت اسمبلی تھی، اس میں سب سے مدلل تقریر قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی، 5 صفحے کی تقریر۔ یہ ہمارے نصاب میں نہیں شامل، کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہیں نا یہ چیزیں، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس نے غلط کیا جو کچھ کیا ہے، لیکن آپ کھوج تو لگائیں کہ ایک نوجوان جو ہے کیوں مائل ہوتا ہے اس طرف، انگریز سرکار کو کہا تھا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے حوالے۔ تو آئی فیلٹ کہ مجھ پہ قرض ہے کہ یہ اپنا میں نے بھگت سنگھ پہ لکھنا ہے، اور ظاہر ہے کہ لوگوں میں وہ مقبول بھی ہوا۔ تو یہ جو اس نام ہے، یہ ایکچولی دلہ پٹی دیوار، تو دلہ بھٹی بھی ہمارا پنجاب کا ایک بہت بڑا سورما تھا، اور اس کی بھی تفصیل علیحدہ ہے جو بھی ہے۔ تو اس کا ایک شعر تھا، کیونکہ یہ سارے لوگ، یہ مغل سلطنت جو تھی وہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ بالکل امن امان نہیں تھا ادھر، مطلب پشاور میں اپنا سرحد میں، وہاں پہ خوشحال خان خٹک تلوار لے کے پھر رہا ہے، اور ادھر دلہ پٹی ہے، اور ادھر ان کے خلاف ریزسٹنس تھی بڑی اسٹرانگ۔ تو دلہ بھٹی کی وار جو ہے اس کا ایک شعر تھا، اور وہ کہتا ہے کہ میں پناہ دلی دے کنگرے تے دیواں شکر وانگر پور، کہ دلی جو ہے مرکز، تخت مغل، اس کا جو قلعہ ہے، اس کے کنگرے جو ہے وہ جس طرح شکر کو آپ کر دیتے ہیں مسمار، ایسے کر دوں میں پناہ دلی دے کنگرے تے دیواں شکر وانگر پور، تے میں بننا اکبر دیاں رانیاں تے لیاواں ڈنگراں وانگر ٹور۔ تو یہ ایک چیلنج تھا اکبر اعظم کو کہ میں نے آنا ہے اور تمہاری دلی کے کنگرے کو سارا کچھ ختم کر کے، تو تمہاری رانیوں کو باندھ کے مویشیوں کی طرح آگے لے۔ یہ ایک چیلنج۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کو بھی پھانسی ہوئی۔ تو اس ناول کے حوالے سے اتنا ہی کہوں گا، کیونکہ بہت طویل ہو جائے گا۔ اس میں وہ میرا ایک کریکٹر ہے، کتورا ہے، وہ میرے مختلف جو ہیں بہت سارے جانور میرے آتے ہیں، پرندے بھی آتے ہیں، مرکزی کردار میں آتے ہیں۔ تو اوورآل ٹھیک ہے، اشرف المخلوقات ہمیں کہا جاتا ہے، لیکن آئی فیل کہ جانور جو ہیں یا پرندے وہ اشرف المخلوقات ہیں، اور ہمارا ادب تب تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک ہم یہ نہ جان لیں کہ مثلا یہ کتا ہے یا بلی ہے، یہ بیٹھی آپ کو دیکھ رہی ہے، تو یہ کیا سوچ رہی ہے، شی مسٹ بی تھنکنگ سم، ہمیں نہیں پتہ وہ کتا کیا سوچ رہا ہے، وہ ایک بیل خوبصورت ہے، کوئی بھی جانور ہے، ایک پرندہ ہے، میرا طوطا ہے، وہ مجھے دیکھ کر ہمیشہ کہتا ہے خدا حافظ، وہ پتہ نہیں بڑھاپے کی وجہ سے کہتا ہے۔ تو بہر طور تو جب تک آئی ایم شیور کہ ود ان 50 ایئرز کوئی نہ کوئی ایسا ایپ ایجاد ہو جائے گا کہ آپ اس کو جانور کو لگا دیں اینڈ یو وڈ فائنڈ آؤٹ کہ یہ کیا سوچ رہا ہے۔ تو آئی فیل کہ لٹریچر بھی تب تک کمپلیٹ نہیں ہوگا
جب تک آپ، کیونکہ کائنات پوری صرف انسانوں پہ نہیں ہے نا، اس میں جانور بھی ہیں، پرندے بھی، جب تک آپ ان کو شامل نہیں کریں گے لٹریچر میں، وہ لٹریچر کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ اسی حوالے سے جی میرا ناول ہے منطق الطیر جدید فرید الدین نتار کے پرندوں کا، اور اس میں بھی پرندے آپس میں باتیں کرتے ہیں، پکھیرو میں بھی گدھ ہیں اور باقی وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، کیونکہ دے ڈو کمیونیکیٹ۔